ختم نبوت کے بعد اب لوگوں کو دین پر قائم رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ نبوت تو ختم ہو گئی، اب سوال یہ ہے کہ لوگ دین پر کیسے قائم رہیں گے؟ یعنی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ جو ہے اس دین جو دین انہیں ملا، وراثت سے مل گیا، یا انہوں نے دنیا میں جس دین کو جانا، صحیح جانا اور اسے اپنایا، تو اب اس پر ایک تو یہ وہ خود قائم رہیں، وہ ظاہر ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قائم رہیں، ان کی اپنی نجات اس میں ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی کسی پر ڈالی ہے کہ وہ لوگوں کو دین پر قائم رکھنے کی کوشش کریں، جیسے کہ پہلے انبیاء اور رسولوں کی ذمہ داری ہوتی تھی؟ اب تو نبوت ختم ہو چکی ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ چنانچہ لوگوں کو دین پر، چونکہ نبوت ختم ہو چکی، چنانچہ لوگوں کو دین پر قائم رکھنے کے لیے انذار کی ذمہ داری اب قیامت تک اس امت کے علماء ادا کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دین پر قائم رکھنے کی ذمہ داری، یعنی انذار ہوتا ہے خبردار کرنا، کہ لوگوں اگر خدا کے دین کو اپناؤ گے تو تم اچھا انجام پاؤ گے، اور اگر خدا کے دین سے گریز کرو گے تو پھر تمہیں برے انجام کو تمہیں بھگتنا ہوگا۔ قیامت تک کے لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری ہے، پوری دنیا کے حوالے سے بھی اور خود مسلمانوں کے حوالے سے بھی۔ یعنی جو مسلمان ہیں ان کا معاملہ ہے کہ انہیں دین پر قائم رہنا ہے، تو علماء یہ انذار کی ذمہ داری ادا کریں گے، انہیں خبردار کریں گے، انہیں توجہ دلائیں گے۔ یہ انذار ضروری ہے کیا جائے، یعنی انسان بے شک جب ایک کسی چیز کو سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، تو اس کو اپناتا ہے، اگر اس سے وہ صحیح محسوس ہوتی ہے تو اس کو اپناتا ہے۔ لیکن یہ دنیا چونکہ اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، تو اس میں ایسی چیزیں ہیں جو اسے غفلت میں ڈالتی ہیں، اسے اس حق راستے سے ہٹاتی ہیں کہ جس راستے کو اس نے خود اپنی عقل اور فطرت سے قبول کیا ہوتا ہے دین سمجھ کر، ٹھیک ہے، اس سے ہٹانے والی بہت سی چیزیں، غافل کرنے والی بہت سی چیزیں۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان ایک دوسرے کو جھنجھوڑیں۔ تو کن کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو جھنجھوڑیں؟ تو یہ بتایا گیا کہ علماء کی، وہ اور اس امت کے وہ علماء کہ جو دین کو سمجھیں گے، اس میں تفقہ فی الدین، یعنی دین میں ایک سمجھ پیدا کر لیں گے کہ دین کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جب یہ جان لیں گے تو پھر انہیں یہ ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ قوم کے مختلف طبقات میں سے ہر طبقے میں یہ ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ علماء تو پھر کثیر تعداد میں ہو سکتے ہیں نا، کہ اگر امت اس وقت 1 ارب لوگوں کی صورت میں ہے، یعنی 1 بلین یا کچھ اس سے زیادہ تعداد ہے، تو علماء کی تعداد بھی تو لاکھوں میں ہے، یعنی جو پھیلے ہوئے ہیں، تو ان کی یہ ذمہ داری ہے خبردار کرنے کی ذمہ داری۔ اس خبردار کرنے کے تحت تعلیم و تدریس بھی آئے گی، اور اس خبردار کرنے کے تحت پہلی چیز دعوت اور آخرت کی طرف متوجہ کرنا۔ پھر جو لوگ متوجہ ہو جائیں گے ان کی تعلیم تدریس کا انتظام کیا جائے، انہیں سمجھایا جائے، پڑھایا جائے، قرآن مجید سمجھایا جائے، خدا کے رسول کی سنت جو وہ شریعت کے طور پر لائے ہیں وہ انہیں سکھائی جائے، پڑھائی جائے۔ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ادا کریں گے۔